صلی علی محمد و محمد وعجل فرج. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرج. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، اس سال کی ان 5 مجالس میں تقویٰ اور اس کے آثار اور ان کا کربلا کے ساتھ رابطہ، اس عنوان کے تحت ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. آج اس سلسلے کی دوسری گفتگو ہے. موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ توبہ کی مشہور و معروف آیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کی معیت کو اختیار کرو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. آیت میں جو مقامات قابل فکر اور قابل تدبر ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ مخاطبین آیت صاحبان ایمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی صاحبان ایمان سے یہ ارشاد فرما رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پس اس کا معنی خود آیت سے جو استخراج ہوتا ہے وہ یہ کہ ایمان ایک مرحلہ ہے
کہ جس کے بعد کا مرحلہ تقویٰ ہے۔ صاحبان ایمان سے مخاطب ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ایمان کے جس مرحلے میں داخل ہوا ہوں وہ مرحلہ متقین کا مرحلہ بھی ہوں۔ بس یعنی متقین کا مرحلہ، متقین کا درجہ، تقویٰ کا درجہ حتماً ایمان کے درجے سے بلند ہے۔ تقویٰ اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کی معیت کو اختیار کرو، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ وہ عام طور پر جو سوال ہمارے ذہنوں میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ خوب اس تقویٰ سے کیا مراد ہے، اور تقویٰ کی ضرورت کیا ہے۔ اہمیت و ضرورت تقویٰ مقدمہ بنتا ہے اس بات کا کہ انسان تقویٰ کو اختیار کرنے کے لیے قدم بڑھائے، اور پھر اس کے بعد کے مرحلے میں آثار تقویٰ ہیں کہ اگر انسان تقویٰ اختیار کر لے تو وہ کیا آثار ہیں کہ جو انسان کے اوپر مرتب ہوتا ہے۔ کل کی ہماری جو گفتگو ہے اس میں ہم نے مقدمتاً ایام عزا کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کیے کہ کربلا ہر دور میں اس فکر کو انسان کے اندر پیدا کرتی ہے کہ اگر ہم وہ زمان اور وہ مکان درک کرتے تو کیا ہم واقعاً امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو درک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں۔ خب شاید اس جملے کی طرف یا اس مطلب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بعض زیارات میں ان جملات کو تعلیم کیا گیا کہ ہم ان جملات کو دہرائیں کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو درک کرنا ہے کربلا کو، یہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے اپنے آپ کو قرار دینا ہے، اس کے لیے بنیادی ترین چیز جو ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کربلا میں امام حسین کے ساتھ دینے کو انتخاب کیا، ان کا یہ انتخاب شعوری انتخاب تھا جو کہ بصیرت کے ساتھ تھا۔ یہ مقام یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مثلاً جس کو ہم اپنی عام زبان میں سلینگ لینگویج میں کہتے ہیں تکے میں پہنچ جائے، بائی چانس ہو جائے، ایسا نہیں۔ کربلا میں کوئی بھی فرد وہ نہیں ہے کہ جس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شعور کا اور کسی بصیرت کا اظہار نہ کیا۔ لہذا مثلاً شہداء کے درمیان میں کم عمر شہداء میں جناب قاسم علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ کیا جناب قاسم ایک نوجوان کہ جو بالکل اپنی نوجوانی کی ابتدا میں ہے، جس کے اوپر لڑکپن ہے، کیا جناب قاسم صرف اس لیے امام حسین کے ساتھ ہیں کہ مثلاً ان کے بھتیجے ہیں اور اس سفر میں حضرت کے ساتھ ہیں اور پھر کربلا میں شہید ہو گئے؟ نہیں۔ شب عاشور وہ امتحان ہو جانے کے بعد کہ جس کی طرف کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام حسین جب اصحاب کی اس بصیرت کو اور اس انتخاب کو ظہور دے چکے، لہذا کل ہماری گفتگو میں ایک مرحلہ یہ موجود تھا کہ وہ جو بیعت امام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، جس کو اٹھانے کا اعلان کر رہے ہیں، ہم جو ہر روز امام زمانہ کے ساتھ دعائے عہد میں بیعت کا اعلان کر رہے ہیں، اس کا اصل اطاعت معصوم کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟
جب ہم امام کو امام کہتے ہیں تو عقیدتاً، عقیدے کے اعتبار سے امام کون ہے؟ مفترض الطاعہ، وہ امامت کے جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، وہ نبوت کے جس کو ہم امامت نبوت کے عنوان سے عقیدے میں بیان کرتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ مفترض الطاعہ۔ نبی کون ہوتا ہے؟ جس کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے۔ لہذا عام کیفیت کے اندر، عام صورتحال میں پیغمبر کا یا امام کا کسی چیز پر حکم دینا کفایت کرتا ہے۔ اس چیز کے باوجود کہ نبی یا امام مفترض الطاعہ ہے، بعض مقامات پر نبی نے اور امام نے بعض کیفیات کو بیعت کے ذریعے سے اختیاری شکل دی ہے۔ یعنی بعض مقام، مثلا ایک جگہ ہے کہ جہاں جہاد واجب ہو گیا، اب واجب جہاد میں صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ جہاد واجب ہے۔ واجب جہاد کے لیے بیعتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن بعض مقامات ایسے ہیں، بعض صورتحال ایسی ہے کہ جس میں اختیار کو ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ امتحان کے ذریعے سے یہ دیکھا جائے کہ کون حق کو شعوری طور پر اختیار کر رہا ہے اور کون نہیں۔ لہذا مثلا بیعت رضوان یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعض مقامات وہ ہیں کہ جہاں پر خود پیغمبر گرچہ حکم کر سکتے ہیں، اطاعت کو واجبی صورت میں لا سکتے ہیں، لیکن بیعت کروا رہے ہیں تاکہ بیعت کے ذریعے سے وہ اختیاری کیفیت بھی سامنے آئے۔ میں اس موضوع کو کھولوں گا نہیں، ورنہ یہاں پر گفتگو بہت ہے۔ امام گرچہ ان کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن دعائے عہد میں بار بار ہم سے کہا گیا ہے کہ روزانہ تجدید بیعت کرو امام سے۔ یہ تجدید بیعت بنیادی طور پر اس کا تعلق کس سے ہے؟ ان الفاظ سے ہے کہ جو اس بیعت کے فوراً بعد دعا کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ پروردگار عالم اللہم اجعلنی، پروردگار مجھے قرار دے کن لوگوں میں سے جو اپنے امام کی مدد کرنے والے ہیں، جو اپنے امام کی ذابین عنہ مسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ۔ پروردگار عالم مجھے امام کی مدد کرنے والوں میں سے قرار دے، مجھے امام کے اعوان میں سے قرار دے، مجھے امام کا دفاع کرنے والوں میں سے قرار دے۔ پروردگار مجھے امام کے سامنے شہید ہونے والوں میں سے قرار دے۔ پروردگار مجھے کن لوگوں میں سے قرار دے؟ مسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ۔ میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ کی، غور کیجیے گا، اس لیے کہ عام طور پر جب ہم اس جملے کے ترجمے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ مسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ، پروردگار مسارعین مجھے سرعت قرار دینے، میں جلدی کروں کس چیز میں؟ اپنے زمانے کے امام کی حاجات کو پورا کرنے میں۔ قاضی الحاجات کون ہے؟ پروردگار کی ذات۔ یہ قاضی الحاجات ہونے کی صفت کا دوسرا ظہور دوسرے مرحلے میں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو پورا کرنے میں ان کا وسیلہ، تو ہم عام طور پر اپنی قضاء حوائج، یعنی یہ کہ ہماری حاجات پوری ہوں، ہم امام کی طرف رخ کرتے ہیں کہ مولا مثلا دعا میں کہ آپ میرے اور پروردگار کے درمیان میں وسیلہ ہیں، وجیحاً عند اللہ، آپ کی حیثیت ہے پروردگار کے ہاں، بس آپ ہماری شفاعت کریں۔
ہماری حاجات کو پورا کرنے میں پروردگار کے حضور میں ہماری سفارش کر۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا، دعا میں امام ہم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم اپنے امام کے لیے ان کی حاجات کے پورا ہو جانے کے لیے دعا کرنے والے بنو، یہ تو نہیں کہہ رہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسارعین، سرعت اختیار کریں۔ مسارع یعنی سرعت سے ہے وہ آدمی جو تیزی دکھائے۔ کس چیز میں تیزی دکھائے؟ امام کی حاجات کو پورا کرنے میں۔ اب یقیناً بہت سارے ابھی مومنین ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھئی مولانا تو پتہ نہیں کون سے دین کی بات کر رہے ہیں، ہم تو جن اماموں کو جانتے ہیں ان اماموں کو ہماری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم جن اماموں پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ صرف ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ہیں، ہمارے حاجات، ہماری دعاؤں کی استجابت، ہماری شفاعت کرنے کے لیے، ورنہ امام کہاں اور ہم جیسے کہاں جو کہ امام کی کسی حاجت یا ضرورت کو پورا کریں۔ عزیزان من، یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر امام کو ہماری کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں، اب جس معنی میں بھی ہے اس معنی کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر امام کو ہماری کسی بھی قسم کی مدد کی، کسی بھی قسم کی حمایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر جو امام حسین کربلا میں آواز دے رہے ہیں استغاثہ، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا ہو؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی اللہ کے رسول کے حرم سے دفاع کرنے والا؟ تو اگر ہم نے امام کی کوئی مدد ہی نہیں کرنی تو امام کیوں کہہ رہے ہیں حل من ناصر، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا؟ تو بالآخر امام اگر بلا رہے ہیں مدد کے لیے تو اس کا مطلب امام کو ضرورت ہے۔ اور یہ ایگزیکٹلی وہی مقام ہے کہ جس کے لیے سورہ مبارک محمد میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو، تمہارے اقدام کو اللہ تبارک و تعالی ثابت کرے گا، مضبوط کرے گا۔ کیا اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے؟ یقیناً اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن اگر کوئی بھی ضرورت کسی بھی معنی میں نہیں ہے تو پھر میں آیت کو کہاں لے کر جاؤں؟ یہ کون سی مدد ہے جس کے لیے خدا فرما رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے؟ اس طرح کے اور کئی مقامات ہیں جن کو ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرنا چاہے۔ بس پروردگار کو ہماری مدد کی ضرورت کہاں ہے؟ وہ مدد سے مراد کیا ہے؟ اس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن خلاصتاً عرض کر دوں کہ ہر وہ مقام کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اپنے ارادوں کو متحقق کرنے کے لیے کچھ کاموں کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، یعنی ہم حرکت کریں گے، ہم ان کاموں کو انجام دیں گے تو پروردگار کے وہ ارادے تحقق پیدا کریں گے۔ اب یہاں پروردگار ہمارا محتاج نہیں ہے، یہاں بحث ضرورت کی نہیں ہے، یہاں بحث ناتوانی کی نہیں ہے، بلکہ نظام کی ہے۔ اور نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے تمام کمالات کو ظہور دینے کے لیے دنیا بنائی ہے، ہمیں اور آپ کو خلق کیا ہے۔ یہ کمالات ائمہ کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے ذریعے سے ظاہر ہونے ہیں، لہذا یہ بحث ہے، ہم اس کو پیش کرتے ہیں اسی انداز سے کہ تمام ائمہ کے اندر کربلا کو برپا کرنے کی صلاحیت، استعداد اور پوٹینشل موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی حقیقت واحد، ان کی حقیقت
حقیقت واحدیہ محمدیہ، ان کی حقیقت نوریہ ایک ہے، کلنا محمد، یہ سارے کے سارے اس اعتبار سے ایک ہیں، لہذا ان کے اندر سب میں ایک ہی جیسی استعداد صلاحیت موجود ہے۔ تو امام حسین نے کیوں کیا؟ کربلا کے مقامات صرف امام حسین علیہ السلام سے کیوں؟ اگر امام حسین نے بے تنہائی کربلا برپا کرنی ہوتی تو یقین کیجئے ہر امام کربلا برپا کر کے دکھا دیتا، لیکن یہ کربلا امام حسین نے نہ اکیلا برپا کی اور نہ امام کرنا چاہتے تھے، لہذا امام نے کیوں کی؟ جواب کیا ہے؟ جواب خود امام حسین نے دیا ہوا ہے۔ وہ جواب کیا ہے امام کا؟ امام فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب اور انصار مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ تو ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ امام کا یہ فرمان یہ بتا رہا ہے کہ امام کو کربلا برپا کرنے کے لیے جیسے اصحاب چاہیے، یعنی اگر یہ اصحاب مثلا ہم کہیں کہ پیغمبر کو نصیب ہوں تو کربلا جیسے مقامات وہاں پر بھی ظہور ہو سکتے ہیں، امیر المومنین کو مل جاتے تو یقیناً کربلا اس سے پہلے ظہور پذیر ہو جاتی، امام حسن علیہ السلام کو مل جاتے تو آپ کے لیے بھی، پس امام کے اپنے ان کمالات کو ظہور دینے کا جو راستہ ہے وہ اتفاقاً ہم اور آپ سے ہو کر گزرتا ہے۔ امام کے جو اصحاب ہے، کیا امام اس مقام پر اپنے اصحاب کو پیغمبر کے اصحاب سے جس کمپیریزن میں بیان کر رہے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مثلا جب میرے اصحاب بہتر ہیں، یعنی مثلا حبیب ابن مظاہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یا علیہ السلام کا درجہ جناب سلمان سے بلند ہے، یا مثلا مسلم بن اوسجہ حضرت ابو ذر سے بہتر ہیں، یا مثلا کوئی اور صحابی امام کا جناب عمار سے بہتر ہے، یہ مراد ہے، یا کوئی اور جناب مالک اشتر سے، نہیں، فردی مقایسہ نہیں ہے یہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ مجھے جیسے اصحاب ملے، نہ نبی کو، نہ حضرت امیر کو، نہ امام حسن کو، ان اصحاب کی اجتماعی خصوصیت پیش نظر ہے۔ وہ اجتماعی خصوصیت کیا ہے؟ امام کے اصحاب کی گرچہ تعداد کم ہے لیکن سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ امام حسین کے اصحاب میں آپ کو منافق نہیں ملے گا۔ 72 ہیں لیکن منافق صفوں میں نہیں ملے گا۔ پیغمبر کے لیے قرآن بار بار دہرا رہا ہے، حضرت امیر کے لیے روایات اور تاریخ موجود ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حالات اس بات پر ناظر ہیں کہ آپ کو وہ جو ایک گروہ مخلصین ہے وہ مہیا نہیں۔ اب یہ جو امام اتنے مخلصین کو اپنے ساتھ جمع کر رہے ہیں، ان کے اس اخلاص کے ظہور کے لیے ضروری کیا ہے ساتھ ساتھ کہ امام یہ بتائیں کہ یہ نہ صرف مخلص ہیں بلکہ اصحاب بصیرت و شعور بھی ہیں۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا، بہت سارے مخلصین کوفہ میں رہ گئے، محبین ہیں، جان تک دینے کے لیے تیار، بلکہ جان دے بھی دی انہوں نے، لیکن یہ کہ کربلا میں پہنچ کر اپنے زمانے کے امام سے ملحق ہوں، یہ اس شعور، اس بصیرت کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر یہ شعور اور بصیرت انسان میں ایجاد نہ ہو تو وہ امام سے، مثلا اسی کوفہ سے مگر حبیب ابن مظاہر نہیں پہنچے، مسلم ابن اوسجہ نہیں پہنچے، اور بہت سارے اصحاب پہنچے، ان کا پہنچنا یہ بتا رہا ہے کہ تمام تر سخت حالات کے باوجود بھی وہ امکان موجود رہتا ہے۔ لیکن ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ وہ شعور، وہ بصیرت، وہ ادراک، لہذا یہ مخلصین تھے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ان میں سے ایسی تھی کہ جو ان حالات کے اندر بھی یہ سوچ رہی تھی کہ مثلا یزید اور اس کے ہرکارے ابن زیاد، عمر سعد، یہ لوگ امام حسین کو قتل نہیں کریں گے۔ پہنچنے والے کون ہیں؟ پہنچنے والوں کو جب صرف یہ پتہ لگا
کہ جناب مسلم قتل ہو گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، اور اب امام کا محاصرہ کربلا میں کر لیا گیا ہے، تو اب اس کے آگے کوئی بھی دشمن کی نسبت حسن ظن رکھنا یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ یہ وہ مقامات ہیں جس کے لیے نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے فتنے کے زمانے میں حسن ظن کو اختیار کیا وہ ہلاک ہو۔ لہذا دو مقامات ہیں۔ ایک مقام کیا ہے کہ جب حالات بہتر ہیں، فتنہ نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے، تو جس نے بدظنی کو اختیار کیا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا۔ لیکن جب فتنہ ہو، زمانہ فساد کی طرف جا رہا ہو، حالات سنگینی کی طرف جا رہے ہوں، وہاں پہ حضرت امیر کیا فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی اس زمانے میں حسن ظن رکھا، عمومی ہے، حتیٰ دوستوں سے بھی حسن ظن۔ اب حسن ظن نہ رکھنے کا مطلب بدظنی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ دونوں آپس میں ضد نہیں ہے کہ اگر حسن ظن نہیں کر رہے تو حتماً بدظنی کرنی، نہ۔ حسن ظن نہ کرنے کا معنی کیا ہے کہ کسی خوش فہمی میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مراحل کہ ہم کسی کے ساتھ حسن ظن نہ رکھیں، یہ بصیرت چاہتے ہیں، یہ شعور اجتماعی چاہتے ہیں، یہ شعور سیاسی چاہتے ہیں۔ اور لہذا جب ہمارے اندر یہ شعور ایجاد نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے کہ تمام تر محبت، تمام تر عقیدت کے باوجود بھی ہمارے اندر حق اور باطل کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ صلاحیت پیدا ہو رہی ہو تب بھی اپنے زمانے کے صادقین کی معیت کے مرحلے میں پہنچنا نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مراحل ہیں، یہ سارے کے سارے دراجات ہیں۔ کونوا مع الصادقین، یہ جو صادقین کے ساتھ ہونا ہے، یہ وہ نہائی مرحلہ ہوتا ہے تقوی کا کہ جو انسان کو اس کمال پر لے کر جاتا ہے کہ جہاں صادقین کی معیت کا معنی کیا ہے؟ صادقین کی معیت کا معنی ہی یہ ہے کہ اس نے اپنے ایمان اور عمل دونوں کو خدا کے سامنے سچا کر کے دکھا دیا۔ اور جب امام اللہ کے سامنے انسان اپنے ایمان اور عمل دونوں کو سچا ثابت کر دیتا ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم انسان کو اس کے تمام اعمال کے ساتھ قبول کرے۔ لہذا اب مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ کربلا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو شعور اور بصیرت کے ساتھ، اس کے بغیر، شعور کے بغیر، بصیرت کے بغیر امام کے ساتھ۔ لہذا جناب قاسم امتحان لینے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد شہداء کے نام بتا رہے امام کہ تم شہید ہو گئے، تم شہید ہو گئے، تم شہید ہو گئے۔ اور یہیں جناب قاسم کا نام نہیں لیا پہلے، تاکہ اب قاسم کے شعور کو، جناب قاسم کی بصیرت کو ظہور دیں۔ لہذا جناب قاسم نے پوچھا کہ چچا کیا میرا نام نہیں ہے؟ مولا کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو اب نام بتانے سے پہلے امام کیا کہہ رہے؟ قاسم، موت تمہاری نظر میں کیا ہے؟ کیسی ہے موت؟ تم موت کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ یہ امام کس سے کہہ رہے ہیں؟ علی ظاہر ایک 13 برس کا نوجوان۔ لیکن اگر ہم سوال نہ کریں تاریخ میں، یہ بصیرتیں، یہ شعور، یہ ادراک رقم نہ۔ اور جناب قاسم کا جواب واقعاً شعور انسانی کے لیے بصیرت ہے، آگاہی کا ایک مینارہ ہے۔ کہ مولا آپ کے ساتھ، آپ کی محبت میں، آپ کی معیت میں یہ شہادت، یہ موت احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ یہ ادراک ہے، یہ شعور ہے، یہ بصیرت۔ میں ایک مرحلہ آپ کو اور آگے لے کے جاؤں۔ میں نے کہا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شعور اور بصیرت اور ادراک کے بغیر امام کے ساتھ۔ حتیٰ اگر آپ مقاتل کو پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جناب حضرت علی اصغر نے بھی کربلا میں اپنے شعور اور ادراک کو ظہور دیا ہے۔ یہ جو بعض اوقات ہم
مثلا بعض بچوں کے ذہنوں میں بھی سوال آ جاتے ہیں، لیکن وہ کیا درجات ہیں، وہ کیا مقامات ہیں، وہ کیا مرحلے ہیں، اس کے اوپر ابحاث ہیں اپنی جگہ پر، تفصیل اس کی کبھی اور، لیکن میں اس اظہار شعور کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب علی اصغر عاشور کے دن وہ تمام بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں جو 3 دن سے اس قافلے کے اوپر ہے، لیکن کیا کسی نے 8 محرم کو کہیں نقل کیا کہ جناب علی اصغر روئے ہوں اتنا کہ بیویاں پریشان ہو گئی ہوں؟ کیا 9 محرم کو کسی کو آواز سنائی دی؟ حتی عصر عاشور سے پہلے تک، امام کے استغاثہ بلند کرنے سے پہلے تک، کوئی ایک مقام مجھے مقاتل اور تاریخ میں لا کر دکھا دیں کہ جہاں پر یہ صورتحال پیش آئی ہوں۔ تمام تواریخ، تمام مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت امام حسین نے استغاثے کو بلند کیا ہے، اس استغاثے کے جواب میں حضرت علی اصغر کا وہ بے چین ہونا اور اپنی صدا کو بلند کرنا اور رونا۔ اب جس مقام پر ہیں، جناب علی اصغر کی تمام کیفیات کے لیے جو واحد راستہ ہے وہ کیا ہے؟ بے چینی۔ انشاءاللہ آپ میں سے اکثریت صاحب اولاد ہے، اور آپ جانتے ہوں گے اگر صاحب اولاد نہیں ہے، ایک تعداد وہ ہے جس نے گھر میں بچوں کو دیکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ اپنے تمام کی تمام کمیونیکیشن اپنی ماں کے ساتھ گریے کے ساتھ کرتا ہے۔ بھوک لگا ہوا ہوگی تو روئے گا، کسی چیز سے ڈرا ہوا ہوگا تو روئے گا، کوئی چیز اسے تکلیف دے رہی ہوگی تو روئے گا، نیند اس کو چاہیے تو روئے گا، کوئی بھی چیز کسی بھی قسم کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہے، بچے کا اپنی ماں کے ساتھ جو کنیکشن ہے وہ کیا ہے؟ گریہ کے ذریعے سے۔ ہمارا اور آپ کا بچہ اپنے شعوری منازل پر اس کمیونیکیشن کو جانتا ہے۔ لہذا کبھی تجربہ کر کے دیکھیے گا اس بات کا کہ اگر ماں یا باپ میں سے کوئی اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو، اس کو بہت زیادہ پیار دے، تو بعض اوقات بچہ ماں یا باپ سے اس محبت کے نتیجے میں اس قدر اٹیچ ہو جاتا ہے کہ جب وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے گھر سے باہر، یہ آہٹ سن کر بھی متوجہ ہو جائے، اور جیسے ہی متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جا رہا ہے رونا شروع کر دیتا ہے۔ گرچہ یہ مقامات کم پیش آتے ہیں، لیکن اگر آپ تحقیق کریں گے تو ملیں گے آپ۔ کیا یہ مرحلہ اس کیفیت میں اس بچے کا شعوری ادراک ہے یا نہیں ہے؟ کربلا میں جناب علی اصغر کا شعوری اور ادراکی بصیرت کے ساتھ اگر کوئی مقام ہے تو وہ یہ مقام، یعنی گویا حضرت علی اصغر اس فضا کو اس طریقے سے اپنے اس کیفیت کے اندر درک کر رہے ہیں اور اس استغاثے کا جواب اس کیفیت کے ساتھ پہنچا رہے ہیں۔ بس اگر اب ہم کربلا کو اس تناظر کے ساتھ دیکھیں تو واحد چیز جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ کربلا کے اندر تمام جتنے بھی انصاران سید الشہداء ہیں وہ شعور، بصیرت اور ادراک کے ساتھ وارد ہوں۔ اسی بنا پر جب تک ہمیں یہ شعور اور ادراک اور بصیرت سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں شہزادیوں کی مقاومت کربلا کے بعد سمجھ میں نہیں آتی۔ امام موسیٰ صدر، امام مغیب، اب ہم صرف ایک اندازے کی بنا پر ان کو شہید امام موسیٰ صدر کے نام سے پکار سکتے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے غائب ہونے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی دوسری خبر ان کے بارے میں نہیں آئی، اور خدا لعنت کرے ان تمام پر کہ جو اس شخصیت کے خلاف سازش کرنے میں متحرک۔ یہ مقامات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہر وہ شخصیت کہ جو راہ حق کے ان فرزندان کے ساتھ مخالف رہے ہیں، ان کو ایک زمانے میں مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا،
انہی میں سے ایک ہیرو جو بنا کر عام طور پر پیش کیا جاتا ہے وہ کرنل قذافی، کہ جس نے اس زمانے میں خیانت کر کے ایک، یہ بہرحال ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن صرف اشارہ کر دوں اپنے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، کہ جس وقت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انقلاب اسلامی کی تحریک کو آغاز کیا اور یہ سارے کا سارا سلسلہ چلا، تو جیسے بعض ہمارے بچوں کے ذہنوں کو یہ فکر دے کے پلید کیا جاتا ہے، فتنے ڈالے جاتے ہیں کہ جی یہ ایرانیوں کی حرکت یا ایرانیوں نے کوئی کام کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام نے جس وقت اس حرکت کو انجام دیا، بالکل پیرالل اسی زمانے کے اندر عراق کے اندر شہید صدر نے اسی تحریک کو آغاز کیا ہوا تھا، اور پھر جیسے ہی لبنان کے اندر فضا مہیا ہوئی ہے تو جس شخصیت نے جا کر وہاں پر اسی حرکت کو انجام دینے کے لیے، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی خدمات کو انجام دیا، ان میں اہم ترین نام امام موسیٰ صدر، یعنی ایک ہی وقت میں 3 مقامات پر 3 علماء انقلاب کی ان تمام کیفیات کو مضبوط کر رہے تھے۔ اگر مثلا اب تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ عراق کے لوگ شہید صدر کی پشت خالی نہ کرتے اور شہید صدر کی پشت پر باقی رہتے اور شہید اسی طرح سے انقلاب لے کر آتے، اور یہاں لبنان کے اندر بھی امام موسیٰ صدر، اب لبنان کے لوگ ساتھ تھے تو وہاں بغاوت کس نے کی، وہاں پر سازش کس نے کی؟ قذافی نے۔ جب آپ اسی انقلاب کے حوالے سے اسلامی حکومتوں کو آپس میں مل کر ایک بڑی امت واحدہ کے آئیڈیا کی طرف حرکت دینے کے لیے لیبیا گئے ہیں تو لیبیا کی ہی حدود سے غائب ہوئے اور پھر آپ کا نہیں پتہ لگا۔ ادھر شہید صدر کو شہید کرنے والا بے دردی سے ملعون صدام، اس کو بھی بعد میں مسلمانوں کے ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا۔ اور اگر میرے نوجوان تھوڑا سا متوجہ ہوں تو آج بھی دیکھیں گے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک پوسٹ کہیں نہ کہیں سے گھومتی بھی آتی ہے کہ جو مثلاً کوئی صدام کو ہیرو بنانے کے لیے پیش کر رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی ویڈیو جعلی بنا کے اور اس کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑا ہیرو تھا اور وہ اپنی پھانسی سے بھی نہیں ڈر رہا تھا وغیرہ وغیرہ۔ کہیں پوسٹ چلتی ہے جناب قذافی صاحب کے لیے کہ جی وہ بڑے لیڈر تھے، انہوں نے لیبیا کے نظام کو ایسا کیا ہوا تھا، انہوں نے لیبیا کے نظام کو، لوگوں کو ایسی فیسلٹی دی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی یعنی ذہنوں میں ان فیک شخصیات کی فیک لیڈرشپ کو دہرایا جاتا ہے، جبکہ قذافی کے لیے کبھی بھی آپ اس کے حالات زندگی میں دیکھیں، وہ عیاش آدمی تھا کہ جس نے تقریباً 40 خوبصورت خواتین کی ایک پوری بریگیڈ، جس کو عائشہ بریگیڈ کے نام سے پکارا جاتا تھا، جو اس کے محافظین خصوصی میں ہر وقت اس کے چاروں طرف موجود رہتی تھی۔ اب اس سے زیادہ کو مجھے بیان کرنے کی ضرورت۔ ادھر صدام کی جو عیاشیاں اور جو اس کی فرعونیت تھی وہ اظہر من الشمس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تو اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ دور ہے کہ جس میں آج تک یزید کو ہیرو بنانے والے بھی ملائین موجود ہیں۔ ان کی کڑیاں جب آپس میں جوڑیں گے تو آج کے یزیدوں سے لے کر کربلا کے یزید تک یہ سارے کے سارے آپ کو ایک جیسے ملیں گے۔ ہمیں بصیرت کی ضرورت ہے۔ امام موسیٰ صدر نے ایک جملہ کہا اور واقعاً میرے لیے جب میں نے اسی جملے کو خود تحقیق کیا تو مجھے اس شہید بزرگوار کی واقعاً یہ بصیرتیں ہیں کہ جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بطلۃ الکربلا کے نام سے ان کی ایک سپیچ ہے، یعنی کربلا کی ہیرو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں۔ وہاں پر شہید نے ایک تحلیل کی ہے اور فرمایا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت اور کردار کو جب ہم کربلا میں پڑھتے ہیں تو جناب زینب کی 2 طرح کی شخصیت ہمیں ایک ساتھ دکھائی دیتی کہ ایک
شخصیت کبھی کبھار وہ دکھائی دیتی ہے کہ جس میں جناب زینب کوئی بہت ہی کمزور سی شخصیت ہے، جو ہر گلی، ہر کوچے، ہر بازار، ہر دربار میں رو رہی ہے، چادریں مانگ رہی ہے، اپنے آپ کو اس کیفیت کے ساتھ پیش کر رہی ہے۔ اور ایک جناب زینب مجھے وہ دکھائی دیتی ہیں کہ جس نے یا 11 محرم کو امام حسین کی لاش کو دیکھ کر، اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس پر گریہ کیا، یا اس کے بعد اس وقت گریہ کیا جب یزیدیت کو اس کے دربار میں شکست دے چکی۔ کہ یہ زینب کہ جو کربلا کے بعد سے لے کر اس وقت تک نہیں روئی جب تک یزیدیت کو شکست نہ دے لے، یہ وہ زینب نظر آتی ہیں کہ جن سے زیادہ طاقتور خاتون شاید زمین پر کبھی دکھائی نہ دی، جو بدترین ظالموں کے سامنے اسارت میں کھڑی ہو کر ان سے خطاب اس لہجے میں کر رہی ہے کہ جو پوری کی پوری کیفیت کو تاریخ میں بدل دیتی ہے۔ یزید آپ کو اسارت میں لا کر کہنا یہ چاہتا تھا، آخر میں ایک جملہ کہنا چاہتا تھا کہ جاؤ اب میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تاکہ اس جملے کا بدلہ لے سکے جو فتح مکہ پر پیغمبر نے اس کے اجداد کو آزاد کرتے ہوئے کہا تھا، انتم طلقاء، تم آزاد ہو۔ فتح مکہ ہوئی، اسی کے اجداد جو اتنی مدت تک پیغمبر پر حملہ، اسلام پر حملہ کرنے کے باوجود بھی آخر میں شکست کھا کر اسیروں کی شکل میں بنا کر لائے گئے، تو پیغمبر نے کیا کہا؟ انتم طلقاء۔ یہ چاہتا کیا تھا کہ جناب زینب کو، اہل بیت کو، پیغمبر کے گھر والوں کو اسی طرح سے اپنے سامنے اسیر قرار دے کر اور آخر میں پوری تمکنت کے ساتھ کہے انتم طلقاء، جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ شاید آپ کو بچکانہ سی خواہش لگے، لیکن اگر اس کی نفسیات کو سمجھیں گے اور اس کے آثار کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا یہ کتنی بڑی جنگ ہے۔ یہی چیز سمجھ میں آتی ہے تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یزید کو امام حسین کی بیعت میں دلچسپی کیا تھی، اور جب بیعت نہ لے سکا، یعنی یہ مسائل حل کرنے ہیں کہ جب بیعت نہیں لے سکا تو دوسری نظر کیا تھی کہ میں حسین کے اہل بیت کو اسیر کر کے لاؤں اور ان کو اپنے دربار میں قیدی بنا کر اگر بیعت نہ کریں تو دوسری بات کیا کروں؟ انتم طلقاء۔ لہذا اگر کبھی آپ صحیح معنی میں ہم کربلا کو انالیسس کریں تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر امام حسین کربلا تک نہ پہنچتے، یزید نے یا مدینہ میں یا مکہ میں امام حسین کو شہید کروانا تھا، اور اس کے باوجود چاہے مدینہ سے چاہے مکہ سے اہل بیت کو اسیر کرتا، اپنے دربار تک لے کر آتا اور یہ کہتا کہ انتم طلقاء۔ کیوں؟ یہی بات ہے نا، اس کے اجداد نے آخر تک پیغمبر کو قبول نہیں کیا، آخر تک بیعت نہیں کی، پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت آخر تک انجام نہیں دی، لیکن پھر کیا ہوا؟ اسیر ہوئے اور انتم طلقاء۔ پوری کہانی دہرانا چاہتا ہے، اگر حسین بیعت کر لیتے ہیں بحث ختم، نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ قتل کرو، گرفتار کر کے گھر والوں کو لاؤ تاکہ انتم طلقاء۔ اور یہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بصیرت دکھائی دیتی کہ جس وقت بی بی دربار میں پہنچی ہیں اور پہلی گفتگو کرنا چاہیے، پہلا جملہ کیا کہا ہے؟ یبنت طلقاء، اے طلقاء کی اولاد۔ تمام تر حسرت جو یزید اپنے دل میں لے کر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو اب میں کیا کروں گا؟ میں کہوں گا۔ لیکن جناب زینب نے کیا کیا؟ یزید کی ساری حسرتوں پر پانی پھیر دیا۔ یہ کہنے کے لیے وہ شعور، وہ بصیرت، وہ جگر چاہیے
لہذا امام موسیٰ صدر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ جو زینب ہے، یہ زینب اس کمزور زینب کے ساتھ کہیں میچ نہیں کرتی۔ کہا اس لیے میں نے دوبارہ تحقیق کی اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ تمام روایات کہ جو جناب زینب کی جگہ جگہ گریا، جگہ جگہ چادر مانگنا ایک کمزور سی زینب کو ظاہر کرتی ہیں، وہ روایات زیادہ تر اہل بیت کے دشمنوں کی لکھی ہوئی ہیں، جنہوں نے کربلا میں بھی تحریف کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے کربلا کے بعد بھی کوشش کی کہ ایسے تحریفات ایجاد کی جائیں کہ کربلا کی شکل مختلف ہو جائے۔ لہذا یاد رکھیے گا، یہ جو عزاداری اگر سالم شکل میں آپ تک پہنچی ہے، اس میں علماء، ہمارے ان بزرگان، ان تمام افراد کی محنتیں اور خون شامل ہیں، لہذا یہ امانت ہے۔ اور اس عزاداری کی بنیاد، اس عزاداری کی پہلی کیفیت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہاں انجام دی ہے؟ پہلی عزاداری یزیدیت کو اس کے گھر میں شکست دے کر اس کو مجبور کیا کہ میں تیرے ہی گھر میں عزاداری کر کے یہ بتاؤں گی کہ بنیادی عزاداری ہے ہی یہ کہ عزاداری حسین وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے زمانے کے یزید کو شکست کے اعلان کے ساتھ انجام دی جائے۔ بس اللہم صلی اللہ پر عزاداری کی مؤسس، عزاداری کی بنیاد رکھنے والی جناب زینب، جناب سجاد کیا پیغام دے رہے ہیں کہ عزاداری کی اصل یہ ہے کہ اس شعور، اس بصیرت، اس ادراک کو عزاداری نے ہر شخص، ہر عزادار، ہر فرش عزا پر پہنچنے والے کو انجام دینا۔ عزاداری کا کام کیا ہے؟ اب عزاداری کا کام یہی ہے کہ اسی شعور کو عزاداری بیدار کرتی رہے، اسی ادراک کو، اسی بصیرت کو عزادار کے اندر پیدا کرتی رہے۔ لہذا اگر ہم نے اپنی عزاداری کو جناب زینب اور حضرت امام سجاد کی عزاداری سے منسلک کر کے یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ ہم اسی عزاداری کا تسلسل میں ہیں کہ جو جناب زینب نے یا حضرت امام سجاد نے دی، تو پھر ضرورت کیا ہے کہ یہ عزاداری شعور اور ادراک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ہم عاشور کے بعد اب 40 کی طرف سفر کر رہے ہیں، یہ ایام موجود ہیں، یہ ایام عزاداری آج ہم سے دوبارہ اس شعور، اس بصیرت کا تقاضا کر رہے ہیں کہ جس شعور، جس بصیرت کے ساتھ اس کو ابتدا میں انجام دیا گیا، حسینیت کا پیغام دینے کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ کربلا میں امام حسین کے کربلا کو تنظیم دینے کے مراحل میں یہ بات شامل رہی ہے کہ امام حسین نے کربلا کو فرقواریت سے حتیٰ فرا مذہبی قرار دے کر یہ بتایا ہے کہ اگر انسان اپنے زمانے میں حق و باطل کے معرکے کو سمجھتے ہوئے حق و باطل میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرے تو پھر اس کی نظر میں صرف 2 فرقے ہوتے ہیں، یا حسینی ہوتا ہے یا یزیدی۔ لہذا حسینیوں کے اندر کوئی اور فرقہ نہیں ہوتا، حسینیوں کے درمیان میں پھر یہ بحث نہیں ہوتی کہ وہ یہ بحث کریں کہ کون کہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے، کون کہاں کس طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے، یہ بحث ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے امام نے زہیرقین سے نہیں پوچھا کہ تم کہاں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہو، امام نے جناب حر سے نہیں پوچھا کہ تم نے اپنی آخری 2 رکعت نماز فجر ہاتھ باندھ کر پڑھی تھی یا ہاتھ کھول کر پڑھی تھی، امام نے وہاب کلبی سے نہیں پوچھا کہ تم اتنے عرصے کس کی پرستش کرتے رہے ہو۔ یہ شعور جو اب زمانے میں ایجاد ہو رہا ہے، وہ جو امت واحدہ کا تصور ہے، وہ ایک مرتبہ پھر فرزندان کربلا کی مقاومت اور ان کی شہادتوں اور ان کی استقامت کے نتیجے میں دوبارہ ظہور کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ 2 سال کا عرصہ، میں بہت پیچھے نہیں لے کے جاؤں گا آپ کی یادداشت کو، لیکن جب سے غزہ اور فلسطین کا معاملہ شروع ہوا،
فتنہ پوری طرح سے اترا ہوا تھا اور اس فتنے نے بار بار مختلف شکلوں کو اختیار کیا. جب جناب اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی، ایک مرتبہ پوری قوت کے ساتھ فتنہ میدان میں اترا اور اس نے ایران کو اور انقلاب کو پوری شدت کے ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کی. پھر جب ایران کے اپنے فرزندان کی، انقلاب کے اپنے فرزندان کی شہادت ہوئی اور شہید مقاومت کی شہادت ہوئی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ تب بھی یعنی وہ بھی افراد آ گئے تھے سامنے کہ جنہوں نے حتیٰ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے کہ ایرانیوں نے مثلاً مروا دیا. یہ الفاظ سنے ہم نے سوشل میڈیا پر، آپ نے بھی سنے ہوں گے. لیکن کیا ہوا؟ آخری 12 دن کی جنگ نے تمام جتنے بھی ابہامات، جتنے بھی الزامات، جتنے بھی شکوک، جتنا بھی جھوٹ اس پوری مدت میں بنایا گیا تھا، بلکہ وہ جھوٹ، وہ تمام کے تمام الزامات، وہ تمام کے تمام شبہات اور ابہامات کہ جو انقلاب کے آنے کے بعد سے لے کر اب تک بنائے جا رہے تھے، حتیٰ اس کی سرحد کو پار کیا. 1400 سال سے جو الزامات ہمارے اوپر لگائے جا رہے تھے، 12 دن کی جنگ نے ان تمام ابہامات کو ختم کیا، ان تمام شکوک و شبہات کو ختم کیا، حق کو پوری طرح سے روشن کیا. اور ایک مرتبہ دنیا کو نظر آیا کہ آج بھی اگر دنیا کی رہبریت کرنے کی صلاحیت کوئی رکھتے ہیں تو صرف وہ رکھتے ہیں جو اپنے سینے میں کربلا رکھتے ہوں. آج بھی صرف حسینی قبیلہ ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ آ کر انسانیت کو اس کی نجات کے راستے کی طرف لے کر جائے. لہذا جب کوئی حسینی ہو جاتا ہے تو چاہے وہ اسماعیل ہنیہ ہو، چاہے وہ سنوار ہو، چاہے وہ شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ ہو، چاہے وہ عبد المالک حوثی ہو، کسی رنگ، کسی نسل، کسی زبان کا ہو، اگر حسینی ہو گیا تو اس قبیلے کا ایک فرد ہو جاتا ہے خود بخود. اور آج اس قبیلے کی جانب سے رہبریت اپنے پورے وضاحت کے ساتھ دنیا کے سامنے آ رہی ہے. اس پورے مدت میں جو چیزیں واقعاً کمال بن کر سامنے آئی ہیں، ان میں سے ایک مرحلہ یہ ہے کہ اس مختصر سی مدت میں رہبریت شیعت کی دائرے سے باہر نکل کر اسلامی رہبریت کے دائرے کو کراس کرتی ہوئی اس وقت انسانیت کے لیے رہبریت کا عنوان حاصل کر چکی ہے. ذرا غور کریں، کچھ عرصے پہلے تک تو بلکہ یہ بھی تھا کہ رہبر کو صرف ایران کے رہبر کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا. متاسفانہ ہمارے ہاں بہت سارے بے بصیرت، نادان اور احمق وہ بھی تھے کہ جو بار بار مرجعیت کے نسبت شکوک و شبہات کو ایجاد کر کے کوشش کرتے تھے کہ مرجعیت کے نظام کو صرف ایران تک اور ایرانی قوم تک محدود کریں. مقابل پر کچھ لوگ اسی رہبریت کو صرف شیعت تک محدود کر رہے تھے. لیکن اب کیا ہوا ہے؟ 12 دنوں کے بعد ہر بیدار قلب نے، ہر باشعور نے رہبر کے متعلق یہ کہنا شروع کیا کہ اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پورے عالم اسلام کا صرف ایک رہبر ہے، اور وہ رہبر مرجع تقلید جہان آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی. اس سے مرحلہ آگے بڑھا اور غزہ اور فلسطین میں ان کی حمایت دشمنان انسانیت کے مقابلے پر اسی مقاومت کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب غیر مذہب کے لوگ بھی متوجہ ہو رہے ہیں کہ اس وقت انسانیت کی طرف سے اگر کوئی رہبریت ہے تو وہ یہ رہبر تنہا رہبر معظم کی ذات. اب جب غور کیجئے گا، یہ نظام ولایت فقیہ سے یہ رہبریت سفر طے کر کے اس رہبریت کو انسانیت کے مرحلے پر لے کر آئی ہے. تو اب جب کوئی بھی رہبر کے مقابلے پر رہبر کے لیے یہ کہے کہ یہ لوگ امام مہدی کے لیے یہ ساری کوشش کر رہے ہیں اور ان کی حکومت بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو رہبریت کے نسبت یہ شعور جو کہ ملت، مذہب، فرقے سے باہر نکل کر انسانیت کی سطح پر اپنے آپ کو پہنچا چکا ہے، تو جیسے ہی دشمن نے خود اعتراف کر کے
یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچا دیا. ہمیں شاید اس سے کئی گنا زیادہ محنت کرنی پڑتی دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ امام زمانہ کی حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میں واقعاً اس احمق کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس اسٹیٹ سیکرٹری کا، کہ جس نے آ کر اپنی اسپیچ میں امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے آ کر یہ بیان دیا کہ یہ ایرانی امام مہدی کے لیے یہ ساری کوشش کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مہدی آ کر حکومت کرے. تو شاید ہم اتنی آسانی سے یہ پیغام دنیا کے کانوں میں نہیں پہنچا سکتے تھے جتنا اس احمق نے اس کا اظہار کر کے پہنچا دیا. اب کیا ہوگا؟ اب صرف یہ ہوگا کہ جو رہبر معظم کی نسبت اس رہبریت کی کیفیت کو سمجھ چکا ہے، جب اس کے کانوں میں یہ آواز آئے گی کہ یہ بھی کسی رہبر کا، یہ بھی کسی مہدی کا ادنا سا خادم ہے، تو اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں خود بخود امام زمان منجی عالم کی صورت میں پیدا ہوں گے. اور یہ انقلاب کی، یہ امام کے ظہور کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ فرمایا کہ جب انسانی شعور، پورا انسانی شعور، عالم کا شعور امام زمانہ کو اپنا نجات دہندہ تصور کرنے لگے گا تو خود بخود امام کے ظہور کا زمینہ فراہم ہونے لگے گا. لہٰذا آج ہمیں نظر آیا ہے کہ کس طرح سے نظام ولایت فقیہ نے مقدمہ فراہم کر کے دیا ہے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کا. وہ باتیں جو ہمیں کل افسانہ لگتی تھیں، ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی بدھ مذہب، کوئی دوسرے مذہب کا شخص امام زمانہ کو، ہمارے امام مہدی کو اپنے نجات دہندہ اور اپنے رہبر کے طور پر کبھی تسلیم کر سکتا ہے. لیکن آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس انقلاب کی اور اس رہبریت کی برکت سے الحمدللہ وہ مقدمے فراہم ہو رہے ہیں. آج پوری دنیا میں مذہبوں سے ماورا ہو کر ہر شخص جو رہبر کو اپنا لیڈر سمجھ رہا ہے وہ خود بخود امام زمانہ کے ساتھ منسلک ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ وہ برکت ہے انقلاب کی کہ انشاءاللہ کہ جو اس امام کے ظہور کے سلسلے کے لیے سب سے اہم مقدمہ فراہم کرے گی. عزیزان من، اگر اس دور میں جب فتنہ اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں اترا ہوا ہے، ہم نے کربلا سے شعور کو، ادراک کو اور تربیت کو حاصل نہ کیا تو یاد رکھیے گا کہ خدا کی نصرت کا معنی ہی ہماری حرکت ہے. اور اگر ہم حرکت نہ کریں تو خدا مجبور نہیں ہے، بلکہ فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل غیرکم. اگر تم نے پشت دکھائی، اگر تم نے حرکت نہ کی، اگر تم نے اللہ کی مدد کے لیے قدم کو نہ بڑھایا، خدا مجبور نہیں ہے. پھر کیا کرے گا خدا؟ ان تتولوا، اگر تم پشت دکھانے والے ہوئے، یستبدل غیرکم، پروردگار تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. لہذا عزیزان من، یہ بیداری کا وقت ہے. اپنے اندر ہمیں اس شعور کو، اس بصیرت کو اور اس تربیت کو کربلا سے حاصل کرنا. جس طرح سے امام حسین اپنے ساتھ باشعور افراد کو، بصیر افراد کو لے کر گئے تھے، اسی طرح سے امام اپنے ساتھ تربیت یافتہ افراد کو لے کر گئے تھے. ہر فرد، لہذا امام نے انتخاب کیا ہے. اور خصوصاً کربلا کے بعد کے مراحل کے لوگ، اسیران کربلا، واقعاً یہ امام حسین کے انتخاب شدہ لوگ ہیں. لہذا امام جب مدینہ سے چلے ہیں تو بہت سارے افراد کو امام اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے. کیوں؟ کربلا شعور اور بصیرت کے علاوہ تربیت چاہتی ہے، اور جن کا امتحان سخت تھا ان کی نسبت امام تربیت کے اعتبار سے زیادہ متوجہ تھے. لہذا جن بچوں کو امام اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں وہ بچے تربیت یافتہ ہیں. ان بچوں کا تربیت اس نے کہاں اپنے آپ کو ظہور دیا؟ سب سے پہلے اس تربیت کے اثر نے کوفہ کے بازار کے اندر اپنے آپ کو ظہور دیا. یہ قافلہ 12 یا 13 محرم کو جب کوفہ میں داخل ہوا ہے تو کربلا کی بھوک اور پیاس کے علاوہ ان 3 دنوں کی بھوک اور پیاس اضافی ہے.
لہذا بعض یا اکثر تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ 12 محرم کو یہ کاروان کوفہ کے بازار میں وارد ہوا۔ کربلا کے بعد کتنا کھانا اور کتنا پانی ملا ہوگا؟ ساری تاریخ یہ کہتی ہے غلاموں اور اسیروں کی شکل میں بے کجاوہ اونٹوں پر رسیاں باندھ کر اہل حرم کو کوفہ تک لایا گیا۔ لہٰذا کربلا کی بھوک اور پیاس کے بعد اس سفر کی کیفیت کی تھکان، کیفیتیں سختی مزید اضافہ ہے۔ جب یہ کاروان پہنچا ہے کوفہ کے بازار کے درمیان تو منافقین کا اس قدر اجتماع اور اس قدر شور ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اس شور کے درمیان میں ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے مخاطب ہو کر کہا اسکتو یا ایھا الناس، اے لوگوں خاموش ہو جاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جس وقت جناب زینب نے کہا نا اسکتو خاموش ہو جاؤ، اہل سنت کی تاریخوں نے رقم کیا، کہ لوگوں کی آوازیں ان کے گلوں میں دب گئیں، حتی حیوانوں کی آوازیں بھی دب گئیں۔ بعض نے یہاں تک لکھا کہ حیوانوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں تک کی آوازیں دب گئیں۔ ایک امر ولائی سے علی کی بیٹی نے یہ بتایا کہ اسیر ہم نہیں تم لوگ ہو، ہم صرف خدا کی رضا کی خاطر ان تمام امتحانوں کو دے رہے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی صرف خدا کی رضا کی خاطر اس حالت میں کوفے کے بازار کے درمیان کھڑی ہیں۔ یہاں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دینا شروع کیا اور کوفہ کے حالات منقلب ہو رہے ہیں۔ وہاں کوفہ کے ہی حوالی میں نزدیک میں ایک محل ہے جس کی مالکن، جس کی شہزادی ام حبیبہ کون ہیں؟ جناب زینب کی کنیز ہیں۔ کوفے میں ان کو امام علی نے ہدیہ کیا تھا۔ جناب زینب نے قرآن و معارف کی تعلیم دینے کے بعد جناب ام حبیبہ کو آزاد کر دیا۔ ایک تاجر سے شادی ہوئی، ان سے شادی کے بعد اللہ نے اس کے مال میں جو برکت دی، اس نے ایک محل بنا کر ام حبیبہ کو ہبہ کیا، کئی غلام، کئی کنیزیں ہبہ کیں۔ جو کل تک خود کنیز تھی آج شہزادی بن چکی۔ وہاں کوفے کے بازار میں خطبہ چل رہا ہے، یہاں کسی غلام نے آ کر اطلاع دی کہ شہزادی اسیروں کا ایک کاروان لایا گیا ہے کوفہ میں، آپ اجازت دیں ہم بھی جا کر لوگوں کی طرح سے اسیروں کا تماشا کریں۔ جناب ام حبیبہ نے کہا میری شہزادی نے منع فرمایا کہ اسیروں کا تماشا نہیں کرتے۔ تو کسی غلام نے کہا شہزادی ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کئی دن کے بھوکے اور پیاسے نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی کسی کنیز نے کہا شہزادی کچھ باعظمت خواتین ہیں جو سربرہنہ ہیں، جن کے پاس چادریں نہیں ہیں، بھئی یہ سننا تھا تو تماشا کرنے کے لیے نہیں، کا پانی جمع کرو، کھجوروں کے تشت اٹھاؤ، کنیزوں سے کہا چادروں کو جمع کرو، ہم تماشا کرنے نہیں جائیں گے، ہم اسیر عورتوں کو چادریں دیں گے، ہم ان کے بچوں کو اور انہیں کھجور و پانی کھلائیں گے اور پلائیں گے۔ لہذا اپنے غلاموں کے اور کنیزوں کے جھرمٹ میں جب پہنچی تو شہزادی ہے، لوگوں نے جگہ دی۔ جیسے ہی کاروان پر وارد ہوئی پہلی نگاہ بچوں پر پڑی، دیکھا چہرے سے نجیب زادے لگتے ہیں، شریف خاندان کے بچے ہیں، کئی دن کی بھوک اور پیاس کی تاثیر یہ ہے کہ چہرے زرد ہو گئے ہیں، ہونٹ خشک ہیں، بدن بھوک کی شدت سے لرز رہے ہیں پتوں کی طرح، ننھے ننھے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، خوبصورت چہرے تماچوں کے نشان سے لال ہوئے ہیں۔ تڑپ کر رہ گئی ام حبیبہ، جلدی جلدی بچوں کے ہاتھوں میں پانی اور کھجوروں کو تقسیم کیا۔ ابھی بچوں نے کئی دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں،
کھجور ملتے ہی بچوں نے کھجور منہ میں ڈالی. ادھر سے ام حبیبہ نے بس اتنا کہا صدقہ ہے میرے بچوں کا. یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے وہاں سے آواز دے کر کہا بچوں صدقہ ہم پر حرام ہے. حسین کے بچوں کی تربیت، اتنے دن کے بھوکے اور پیاسے بچے، ابھی یہ بچے بالغ نہیں ہیں، ابھی احکام شریعت ان کے لیے معنی اس طریقے سے نہیں رکھتے، مکلف نہیں ہیں، لیکن جناب زینب کی جانب سے حرام کا لفظ سننا تھا. اتنے بھوکے پیاسے بچوں نے اپنے منہ سے کھجوریں باہر نکال دیں. یہ منظر دیکھ کر ام حبیبہ تڑپ کر رہ گئی. کہا بچوں کھاتے کیوں نہیں ہو، کیوں منہ سے نکال دیا؟ کہا ہماری پھوپھی نے کہا ہے حرام ہے ہم پر. ام حبیبہ تعجب کر کے کہتی ہے کہا صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوتا ہے، کس نے منع کیا؟ بچوں نے اشارہ کیا، جناب زینب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. کہا اے بی بی تم نے کیوں منع کیا؟ کہا تو نے سنا نہیں صدقہ ہم پر حرام ہے. کہا میری شہزادی نے بتایا تھا کہ صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوتا ہے. تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں. مدینہ کا نام سنا. کہ میری شہزادی کا شہر ہے، کس محلے سے تعلق ہے تمہارا؟ کہ ہمارا تعلق محلہ بنی ہاشم سے ہے. بس بنی ہاشم کا نام سننا تھا تو اب واقعاً تڑپ کر رہ گئی. کہتی یہ تو میری شہزادی کا خاندان ہے، بنی ہاشم میری شہزادی کا خاندان، میں تو سب کو جانتی ہوں، تم کون ہو؟ کہ یہ کس کس کو بار بار شہزادی کہہ کر مخاطب کر رہی ہے؟ کہ زہرا کی بیٹی ہے، علی کی زینت کا نام ہے، کیسے بازاروں میں لے لوں؟ کہ میرے کان میں بتا دے. اپنے چہرے کو نزدیک کیا، کان میں آ کر کہا میری بیوی کو، میری شہزادی کو زینب کبریٰ کہتے ہیں. وہیں سے مخاطب ہو کر کہا ام حبیبہ شہزادی کو پہچانتی بھی ہے اپنی؟ کہا میں کیسے نہیں پہچانوں گی، میں نے اتنے برس خدمت کی ہے اپنی بیوی کی. کہا ام حبیبہ اب ذرا غور سے ایک مرتبہ میری جانب دیکھ. بس اب جو ام حبیبہ نے نظر ڈالی، بیوی کو پہچانا، ایک مرتبہ سر کو پیٹ کر رونے لگی. رو کر کہتی ہے شہزادی ارے آپ اور بازار، آپ اور دربار. شہزادی اگر آپ بازار میں ہے تو عباس کہاں ہے، حسین کہاں ہے؟ کہ ام حبیبہ نگاہ کو بلند کر، تجھے نیزے پر عباس کی زیارت بھی ہوگی، حسین کی زیارت بھی ہو جائے گی. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم المظلومین جہان امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما. عدل و عدالت کو قائم فرما. تمام علماء مراج اعظام بالخصوص رہبر انقلاب اسلامی مقاومت اسلامیہ کی حفاظت فرما. نصرت و کامیابی عنایت فرما. جہاں جہاں مقاومت باطل سے برسر پیکار ہے، غزہ، فلسطین، پارا چنار، پاکستان میں جہاں جہاں مومنین اس وقت طاغوت زمان سے برسر پیکار ہیں، بار الہ ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. بار الہ تمام باطل قوتوں کو، امریکہ، اسرائیل اور ان کے حامی بالخصوص منافقین کو نیست و نابود فرما. بار الہ پاکستان میں جتنے بھی ان ملائین کے حامی و ناصر ہیں ان سب کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا مومنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.